آج ہم شب معراج کی ایک حدیث میں بیان کردہ سنگین گناہوں اور ان کے خوفناک عذابوں کا ایک مختصر اور ٹوٹوک جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یتیم کا مال کھانے اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لیکن کیا ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں کا حق مارتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں کہ اس کا حتمی اور بھیانک انجام کیا ہوگا؟ تو چلیے پہلی بات مالی بددیانتی کی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، سود کھانے والوں کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے اور پھولے ہوئے تھے، اور جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ان کے منہ میں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے ڈالے جا رہے تھے۔ سچ کہوں تو حرام مال کی ہوس انسان کو اندر سے بالکل اسی طرح جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوسری اہم بات اخلاقی اور معاشرتی گناہوں کا انجام ہے۔ ذرا تصور کریں، زانیہ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے، اور دوسروں کی عزت پامال کرنے والے اپنے چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے بری طرح نوچ رہے تھے۔ کیا ہماری روزمرہ کی چغل خوری در حقیقت اپنا ہی گوشت نوچنے اور اپنی پہچان مٹانے کے مترادف نہیں ہے؟ تیسری اور آخری بات مال غنیمت یعنی مشترکہ مال میں چوری سے متعلق ہے۔ حدیث کے مطابق مشترکہ مال سے چرائی گئی محض ایک چادر اس شخص کی قبر میں دہکتی آگ بن کر جل رہی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، اگر محض ایک چادر قبر کی آگ بن سکتی ہے تو آج کے دور میں قومی خزانے یا دوسروں کا بڑا حق مارنے والوں کے ساتھ کیسا خوفناک سلوک ہوگا؟ یاد رکھیں، دنیا میں ناحق کھایا گیا ہر نوالا اور اچھالی گئی ہر عزت آخرت میں ایک نہ بجھنے والی آگ کا روپ دھار لے گی۔